ہوا نے خشک میدانوں میں تیز شور مچایا، زمین کو کٹتے ہوئے سورج غروب ہونے کی سرخ روشنی میں دھندلا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس سنسان علاقے میں ایک چھوٹا سا کچے مکان کا سایہ تھا، جس کی بوسیدہ لکڑی کی دیواریں سالوں کے بوجھ تلے دک رہی تھی۔ اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، جس کا چہرہ وقت اور تکلیف کے نشانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی کمزور انگلیاں ایک پرانی نماز کی چٹائی کو پکڑے ہوئے تھیں، اور اس کی زبان دھیرے دھیرے اللہ سے مدد کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ سالوں سے وہ ایک سخت بیماری سے لڑ رہی تھی، جس نے اس کی جسمانی طاقت کو نچوڑ لیا تھا۔ اس کا جسم صرف ایک سایہ بن کر رہ گیا تھا، مگر اس ساری تکلیف کے باوجود اس کا ایمان اللہ پر مضبوط تھا، اور وہ جانتی تھی کہ صرف وہی اسے شفا دے سکتا ہے۔ یا اللہ، وہ سرگوشی کرتی ہے، تو ہی میرا واحد سہارا ہے۔ اگر تیری رضا ہو تو میری بیماریوں کا علاج بھی تیری طرف سے آئے گا۔ میں اپنی پوری توکل تجھ پر کرتی ہوں۔ یہ وہ رات تھی جب اس کا ایمان آزمایا جانے والا تھا، اور وہ تبدیلی آنے والی تھی جس کا اس نے برسوں سے انتظار کیا تھا۔ رات کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ بوڑھی عورت کے دل میں ایک عجیب سی امید جاگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ اس نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دیکھا، جو ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر بے چینی تھی، مگر پھر بھی ماں کو دعاؤں میں چھپی سکون کی لہر کو محسوس کرتی تھی۔ بیٹی، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہمیں بس اس پر بھروسہ رکھنا ہے، وہ آہستہ سے بولی، اور آنکھوں میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا۔ دور کہیں رات کے سناٹے میں ایک غمگین آواز سنائی دی، جیسے زمین سے کوئی آواز آ رہی ہو، اور پھر وہ دروازہ زور سے کھٹکا۔ کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے سوچا شاید کوئی مسافر ہو، مگر دل میں خوف سا بھی تھا۔ دروازہ کھولا تو دو اجنبی مرد کھڑے تھے، جن کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ ان کے جسم پر مٹی اور پسینے کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ تھکا ہوا اور آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد یہاں پہنچے ہو۔ کیا ہمیں رات گزارنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ ایک مرد نے بریش آواز میں کہا۔ بوڑھی عورت نے پہلے تو ہچکچاہٹ کا سامنا کیا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ نے ان اجنبیوں کو اپنے دروازے پر بھیجا ہو۔ اس نے دروازہ کھولا اور دونوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ یہاں آرام کر لو، ہم کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اس نے کہا، لیکن باتوں میں احتیاط رکھنا۔ ان اجنبیوں کے اندر آتے ہی وہ دونوں کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ بوڑھی عورت نے فوراً بیٹی سے کہا، کھانا تیار کرو، لیکن زیادہ باتوں سے پرہیز کرنا۔ وہ ماں بیٹی دونوں جا کر ان کے پاس کھانا دیا اور خود ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ ایسے ہی باتیں ہونے لگیں۔ بات کرتے کرتے بوڑھی عورت نے اپنے دل کی بات کی، بغدادی حکیم کا ذکر جس سے وہ شفا چاہتی تھی۔ اجنبیوں نے حیرانی سے بتایا کہ وہ بغدادی حکیم کو جانتے ہیں اور وہ اس تک پہنچانے میں مدد کریں گے۔ اللہ پر توکل کے ساتھ بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور ان کے ہمراہ سفر شروع کیا۔ اونٹوں پر کئی دنوں کا سفر سخت تھا، مگر ہر قدم پر اس کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھتی گئی اور بیماری کی شدت گھٹنے لگی۔ سفر کے دوران بوڑھی عورت کی صحت بہتر ہوتی گئی۔ ہر لمحہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی۔ آخر کار وہ بغدادی شہر پہنچے، جہاں حکیم نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ حکیم نے علاج شروع کیا اور کچھ دنوں میں عورت کی صحت بحال ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر شفا یاب ہو چکی تھی۔ اب وہ اور اس کی بیٹی بغدادی میں ایک پرسکون زندگی گزارتی ہیں۔ بوڑھی عورت ہر روز اپنی بیٹی کو یہی سبق دیتی، اللہ پر ایمان رکھو، کیونکہ صبر اور توکل کے ساتھ ان کی مدد ضرور آتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اگر دل سچا ہو اور دعا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور اگر اللہ پر یقین پختہ ہو تو ہر ناممکن چیز ممکن بن سکتی ہے۔